ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم۔ فرانسیسی سے پاکستانی نے پوچھا آپ کرتے کیا ہیں؟ اس نے جواب دیا میں سیاحتی کمپنیوں کے لیے آرٹیکلز لکھتا ہوں، پیسے جمع کرتا ہوں اور سفر کرتا ہوں۔ میں 70 ممالک اور 150 حیران کن جگہوں کی سیر کر چکا ہوں۔ یہ رویہ غیر معمولی تھا۔ پاکستانی نے پوچھا تمہارے اس پاگل پن کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہنسا اور بولا میں ایک عام جاہل انسان تھا، لیکن پھر میں نے ایک دن کسی میگزین میں ایک چینی محاورہ پڑھا اور میری زندگی بدل گئی اور میں غیر معمولی اور غیر روایتی زندگی گزارنے لگا۔ پاکستانی نے پوچھا وہ محاورہ کیا تھا؟ وہ بولا چینی محاورہ تھا سفر دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ یہ فکرہ سیدھا میرے دل پر لگا۔ میں نے نوکری سے استعفیٰ دیا، سامان پیک کیا، بینک سے سارے پیسے نکالے اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ میں اب سفر کرتا ہوں اور ان سفروں کی کہانیاں داستانیں لکھتا ہوں اور مطمئن زندگی گزارتا ہوں۔ وہ چلا گیا لیکن اپنا تاثر ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ یہ حقیقت ہے، ہم سفر سے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ ہم کسی دوسرے عمل سے نہیں سیکھ سکتے۔ پیرس کے لوگ بھی با کمال ہیں، یہ کھانستے بھی ایک دل ربائی کے ساتھ ہیں۔ آپ کے سامنے ہزاروں لوگ چل رہے ہوں تو آپ صرف چال سے ہی پیرس کے شہریوں کو پہچان لیں گے۔ فرینچ اور عربی دنیا کی 2 واحد زبانیں ہیں جن میں ابہام نہیں، جن کا ہر لفظ وہی معنی دیتا ہے جو بولنے یا لکھنے والا بتانا چاہتا ہے۔ فرانس کی تاریخ اور سیر کرانے سے پہلے نئے آنے والوں سے یوٹیوب پر موجود اسپائڈر بل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ فرانس میں کنگ لوئس کی حکومت تھی۔ اس کے دور میں فرانس 2 طبقوں میں تقسیم تھا۔ ایک وہ طبقہ جس کے لیے فرانس جنت کا ٹکڑا تھا۔ یہ لوگ چاندی کی پلیٹوں، سونے کے چمچوں سے کھاتے تھے، 200 ایکڑ کے گھروں میں رہتے تھے۔ ان امراء کو عام لوگوں پر ٹیکس لگانے کی اجازت تھی اور ان لوگوں کو قانوناً 10 قتل معاف تھے، جبکہ دوسرا طبقہ ضروریات زندگی تک سے ترس رہا تھا۔ ان لوگوں کو کھانے کے لیے کھانا اور پینے کے لیے صاف پانی اور پہننے کے لیے کپڑے اور سر چھپانے کے لیے چھت تک میسر نہیں تھی۔ یہ لوگ بے روزگار بھی تھے، ایلیٹ کلاس کے ظلم کا شکار بھی، انصاف سے محروم بھی تھے، انہیں تعلیم، صحت اور برابری کے حقوق بھی حاصل نہیں تھے۔ اس وقت فرانس کی حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی، ملک پر قحط آیا، لوگ شاہی محل کے سامنے اکٹھے ہوئے اور بادشاہ کے سامنے روٹی روٹی کی دہائی دینے لگے۔ بادشاہ کی نوجوان ملکہ نے محل کی بلکونی سے عوام کو دیکھا اور کہا کہ اگر ان لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تو یہ کیک کھا لیں۔ وہ لوگ روتے رہے، ملک کا بالائی طبقہ ان کے رونے پر ہنستا رہا۔ ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت فرانس میں رشوت کو ایک قانونی شکل حاصل ہو چکی تھی اور پیرس میں رشوت کے بغیر مردوں تک کی تدفین ممکن نہیں تھی۔ سارا سرکاری نظام بیٹھ چکا تھا اور لوگوں کو سانس تک لینا مشکل ہو گیا تھا۔ ان حالات میں 14 جولائی 1789 کو لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروپ اٹھا۔ اس نے ہاتھ میں ڈنڈے اٹھائے اور پیرس کی طرف چل پڑے۔ حکومت نے لوگوں کو باغی قرار دیا اور فوج کو انہیں کچلنے کے لیے بھجوا دیا، لیکن فوج پہنچنے سے پہلے ہی یہ چھوٹا سا گروپ ہزاروں لاکھوں کی فوج بن چکا تھا۔ لوگوں کی یہ فوج 1 ماہ کے اندر پیرس پہنچ گئی۔ اس نے شانزے-لیزے پر گلوٹی لگائی اور پیرس میں ہر اس شخص کی گردن اڑا دی جو روز شیو کرتا تھا، جو دن میں 3 بار کھانا کھاتا تھا، جس گھر میں رات کے وقت روشنی ہوتی تھی اور جس کے پاس 1 سے زیادہ سوٹ ہوتا تھا۔ اس انقلاب میں ویورز، فرانس کے محروم طبقوں نے بالائی طبقوں کے تمام وزیروں، مشیروں، سفیروں، تاجروں، صنعت کاروں، بزنس مینوں، زمینداروں، سرمایہ کاروں کو، خوشحال لوگوں کو ابدی نیند سلا دی۔ ہجوم نے بادشاہ کے محل پر حملہ کیا، بادشاہ کو باہر نکالا، اسے سڑکوں پر گھسیٹا اور ہزاروں لوگوں کے سامنے سولی پر چڑھا دیا، جبکہ جوان ملکہ کو 6 بائی 6 فیٹ کے ایک چھوٹے سے مورچے میں بند کر دیا۔ ملکہ کے لیے یہ سزا اس قدر اذیت ناک تھی کہ صرف 1.5 ماہ میں اس کے سارے بال سفید ہو گئے۔ ویورز، یہ انقلاب 1792 تک قائم رہا اور اس کے بعد فرانس سے بادشاہت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اسے تاریخ انقلاب فرانس یا فرینچ ریولوشن کہتی ہے۔ فرانس شاید دنیا کا واحد ملک ہے جس کے زیادہ تر برانڈ کے نام اس کے شہروں قصبوں کے ناموں پر ہیں۔ مثلا آپ اورنج کمپنی کو ہی لے لیجئے، یہ نام اورنج شہر کے نام پر رکھا گیا۔ ایون اور ویتل یہ دونوں منرل واٹر کی مشہور کمپنیاں ہیں۔ ان دونوں کمپنیوں نے دنیا میں منرل واٹر متعارف کروایا تھا۔ ایون اور ویتل بھی فرانس کے قصبے ہیں۔ اسی طرح ویشی سکن پروڈکٹس اور میک اپ بنانے والی مشہور کمپنی ہے۔ ویشی بھی قصبے کا نام ہے۔ مارسل صابن، بات، جیل،
اور शैम्पू भी पूरी दुनिया में मशहूर है। मार्सेल भी फ्रांस का मरूफ और बड़ा शहर है। माउंट ब्लैंक भी फ्रांस का मरूफ ब्रांड है। ये फ्रांस का बुलंद तरीन पहाड़ है। ये छोटा सा गांव भी है। टोनो वाटर भी मशहूर ब्रांड है। ये नाम भी टोनो कस्बे के नाम पर रखा गया। कोनेक शराब का नाम है। ये ब्रांडी की किस्म है और ये मगरबी दुनिया में बहुत मशहूर है। कोनेक भी कस्बे का नाम है। इसी तरह फ्रांस के एक दूसरे कस्बे क्लवर्डस में बनने वाली ब्रांडी क्लवर्डस और बोर्दो शहर में बनने वाली वाइन बोर्दो कहलाती है। आपने गिवेंची के परफ्यूम भी इस्तेमाल किए होंगे। ये परफ्यूम आपकी मेज़ पर भी होगा, लेकिन गिवेंची फ्रांस के एक गांव का नाम है। ये गांव पेरिस से लंदन जाते हुए रास्ते में आता है और इसमें सैकड़ों लाहौरियों की कब्रें हैं। ये लाहौरी पहली जंग अजीम में बरतानवी फौज में शामिल थे। ये बरतानवी साहिलों से फ्रांस में दाखिल हुए, आधे गिवेंची में मारे गए और बाकी बेल्जियम में आसूदा खाक हुए। लाहौर की पूरी बटालियन यूरोप में दफन होगी। इनके जस्दे खाकी आज भी गिवेंची और बेल्जियम में अपने खानदानों का रास्ता तक रहे हैं। ये बेचारे जनाजे और दुआए खैर तक से महरूम रहे। और आपको शायद ये जानकर हैरत होगी, शैम्पेन भी शहर का नाम है। शैम्पेन बुनियादी तौर पर फ्रांस का सूबा है। ये सूबा मुल्क के शमाल में वाक़या है और यहाँ 1065 में सफ़ेद अंगूरों की खट्टी वाइन में गैस शामिल करके एक वाहियात सा मशरूब बनाया गया। इस मशरूब का नाम इलाके के नाम पर शैम्पेन रख दिया गया। लोगों का ख्याल था ये मशरूब कामयाब नहीं होगा, लेकिन यह मशरूब न सिर्फ कामयाब हो गया बल्कि ये इतना मशहूर हो गया कि कस्बे और सूबे का नाम भी इसमें दब कर ख़त्म हो गया। और आज लोग ये तक नहीं जानते शैम्पेन सिर्फ शराब नहीं बल्कि ये पूरे सूबे का नाम है। इस सूबे में लाखों उमरा भी रहते हैं। फ्रांस का एक इलाका परफ्यूम डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। आप अगर पेरिस से नीस की तरफ जाएं तो नीस से पहले परफ्यूम डिस्ट्रिक्ट आएगा। परफ्यूम डिस्ट्रिक्ट में हजारों एकड़ पर वो फूल और पौधे उगाए जाते हैं जिनकी खुशबुएं हर साल दुनिया भर से अरबों डॉलर समेटती हैं। फ्रांस के ज़्यादातर परफ्यूम्स यहाँ बनते हैं। आप नीस भी ज़रूर जाएं। ये यूरोप के उन शहरों में शुमार होता है जहाँ साल में 300 दिन सूरज निकलता है। और कीन शहर नीस की बगल में है। ये फ्रांस के चंद बड़े ब्रांड की मिसालें हैं। आप अगर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको 80% फ्रेंच ब्रांड के पीछे कस्बों और शहरों के नाम मिलेंगे। कीन या कान का फिल्मी मेला पूरी दुनिया में मशहूर है। चुनाचा देखा जाए तो फ्रांस अदब, मुसव्वरी, मूसीकी, फैशन, थिएटर, परफ्यूम्स, होटलों और रेस्टोरेंटों का मुल्क है। और पेरिस आर्ट और कल्चर की इस दुनिया का दारुल हुकूमत। आपका लिबास या आपका खाना अगर पेरिस के लोगों को पसंद नहीं आता तो ये कभी इसका इजहार नहीं करेंगे। ये आपसे मुस्कुरा कर मिलेंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपसे रुखसत होंगे और फिर आपसे दोबारा नहीं मिलेंगे। फिरौन मिस्र में पैदा हुए और मिस्र ही में मरे, लेकिन उनकी हनूत शुदा लाशें आपको पेरिस में मिलेंगी। लियोनार्डो डांची और माइकल एंजेलो इटली में पैदा हुए, लेकिन इनके फन पारे आपको पेरिस में मिलेंगे। पेरिस आर्ट है, पेरिस कल्चर है, पेरिस तफरीह है, पेरिस दुनिया के हुस्न जमाल है। और ये फ्रांस की एक बड़ी इनफरादियत है। आप पिगाल की माउंट मांजे की सीढ़ियों पर बैठ जाएं तो पूरा शहर आपके कदमों में बिखर जाता है। ये मंजर दुनिया के कीमती तरीन मनाजर में शुमार होता है। आप धूप में बैठे हैं, पूरा शहर एक वसी पेंटिंग बनकर आपके सामने खड़ा है। आप ये मंजर अगर सुबह या शाम के वक्त देखें तो ये हमेशा हमेशा के लिए आपकी याद बन जाएगा। चर्च के गिर्द पथरीली गलियां हैं। इन गलियों में दुनिया भर के मुसव्वर दिन रात तस्वीरें बनाने में मगन रहते हैं। हर मुसव्वर कमाल और उसकी तस्वीर शानदार होती है। घर कदीम और महंगे हैं। इस पहाड़ पर अंगूर की वो बेलें भी हैं जिनसे कशीद की जाने वाली रतूबत को दुनिया ने फ्रेंच वाइन का नाम दिया। पहाड़ी पर 200 साल पुराने रेस्टोरेंट, कैफे और पब मौजूद हैं। इनमें एक ऐसा कैफे भी शामिल है जिसमें फर्श से लेकर छत तक लाखों चिट्टें चिपकी हैं। ये बिछड़े हुए साथियों के एक दूसरे के नाम पैगामात भी हैं। कैफे की हर चिट मोहब्बत की लाजवाल दास्तान है। आप अगर ये चिट्टें पढ़ना शुरू कर दें तो शायद आपकी पूरी उम्र गुजर जाए। दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर लवर म्यूजियम है। पूरी शांज़ेलीज़े इस सफ़र के दरमियान में आती है। शांज़ेलीज़े की हर इमारत एक तारीख है। शांज़ेलीज़े पर फोकट कैफ़े भी है। ये कॉफ़ी शॉप्स 125 साल कबल बनी। दुनिया का शायद ही कोई हुक्मरान, कोई सेलिब्रिटी होगा जो पेरिस आया हो और इस कॉफ़ी शॉप ना आया हो। आपको कॉफ़ी शॉप की दीवारों पर दुनिया के तमाम नामवर लोगों की तस्वीरें भी मिलेंगी। दुनिया का मशहूर तरीन शो लिडो फोकट से चंद कदमों के फासले पर है। लिडो पेरिस का दूसरा बड़ा शो है। पहला शो मोलन रोच है। ये दुनिया का कदीम तरीन शो है। ये भी 126 साल से चल रहा है। कैफे डी
فلورا یہ کافی شاپ 1880 میں بنی تھی۔ پیرس کے اوپیرا ہاؤس جیسا کوئی دوسرا اوپیرا نہیں۔ یہ لوگ اوپیرا دیکھنے کے لیے اپنا شاندار ترین لباس پہن کر یہاں آتے ہیں۔ دنیا کے ہر بڑے شہر میں دریا بہتا ہے، لیکن پیرس کے دریائے سین جیسا کوئی دوسرا دریا نہیں۔ یہ دریا نہیں، عجوبہ ہے۔ کیونکہ اس کے دونوں کناروں پر عجوبے ہیں۔ آئیفل ٹاور بھی اسی دریا کے کنارے پر ہے۔ آپ دریائے سین میں فیری لیں اور جہاز کے عرصے پر کھڑے ہو کر آئیفل ٹاور کی روشنیوں کو جلتے بجھتے دیکھیں۔ مجسمہ آزادی امریکہ کی پہچان ہے۔ یہ مجسمہ پیرس میں ہوتا تھا۔ یہ بھی دریائے سین کے کنارے استادہ تھا۔ امریکہ نے 1886 میں فرانس کو آپشن دیا، آپ تحفے میں ہمیں آئیفل ٹاور دے دیں یا پھر مجسمہ آزادی۔ پیرس کے لوگوں نے مجسمے کی قربانی دے دی اور آئیفل ٹاور بچا لیا۔ آپ یورو ڈزنی چلے جائیں، آپ چاند کی 14ویں رات کو دریائے سین کے نظارے کریں۔ رات کے پچھلے پہر جب کوئی پرائیویٹ بوٹ سناٹے کو توڑتی ہوئی سین سے گزرتی ہے تو یہ منظر تصویر بن کر ذہن میں نقش ہو جاتا ہے۔ پیرس کے مضافات بھی عجیب دنیا ہے۔ آپ کو نینسی بھی جانا چاہیے۔ یہ فرانس کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ندی کے کنارے پر آباد خوبصورت شہر ہے جہاں 18ویں صدی کی یادگاریں جا بجا دیکھنے کو ملتی ہیں۔ نینسی کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں۔ یہ گاؤں فلمی سین بن کر زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آپ نینسی کی ندی کے کنارے واک کریں۔ یہ واک آپ کی زندگی کی یادگار ترین چہل قدمی ثابت ہوگی۔ گراس ایک پرانا شہر ہے۔ گلیاں تنگ، مکان تہ در تہ اور ہر 10-20 قدم کے بعد سیڑھیاں آ جاتی ہیں۔ شہر میں ایسی جگہ بھی ہیں جہاں سے نیچے دیکھیں تو گلی سرنگ محسوس ہوتی ہے۔ گلیوں میں چھوٹی چھوٹی بے شمار دکانیں ہیں۔ ہر دکان میں خوشبو، عطر، صابن اور موم بتیاں بک رہی ہوتی ہیں۔ پرفیوم میوزیم دیکھنے کے قابل ہے۔ آپ اگر خوشبو کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں، فرعین مصر کے دور میں عطر کیسے بنایا جاتا تھا، عربوں نے اس آرٹ کو سائنس کیسے بنایا اور پرفیومری کا جدید دور کب اور کیسے شروع ہوا، تو آپ یہ میوزیم ضرور دیکھیں۔ میوزیم میں خوشبو کو کشید کرنے کا پرانا سسٹم بھی موجود ہے اور جدید ترین آلات بھی۔ دیواروں پر خوشبوؤں کی تاریخ درج ہے۔ یہ گراس کی پہچان ہے اور گراس اس کی پہچان۔ گراس خوبصورت شہر ہے، لیکن اس کی اصل خوبصورتی اس کے مضافات ہیں۔ گاؤں میں پہاڑ کی ترائیوں پر ولا بنے ہیں۔ یہ ولا رات کے پچھلے پہر بچوں کی کہانیوں کی کتابوں کا ایسا قلعہ بن جاتے ہیں جس میں پریاں اڑتی اور تتلیاں تالیاں بجاتی ہیں۔ اس جگہ میں کچھ ہے جسے آپ چاہیں بھی تو شاید بھلا نہ سکیں۔ کیوں؟ شاید اس وجہ سے وہ سب کچھ ہے جس کی انسان خواہش کرتا ہے۔ فرانس کے صدر نکولس سرکوزی جنوری 2008 میں بھارت کے سرکاری دورے پر گئے تھے۔ یہ دورہ 2 ماہ قبل طے ہوا تھا۔ سرکوزی کی گرل فرینڈ نے بھی صدر کے ساتھ بھارت جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ آگرہ میں تاج محل دیکھنا چاہتی تھی۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے کارلا برونی کو بھارت اترنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ بھارتی حکومت کا کہنا تھا ہم مشرقی لوگ ہیں، ہمارے ملک میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے تعلق کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ صدر مہربانی فرما کر کارلا برونی کو اپنے ساتھ نہ لائیں۔ ممکن تھا فرانسیسی صدر اپنا دورہ منسوخ کر دیتے، لیکن سرکوزی نے دورہ منسوخ نہ کیا۔ اس کی وجہ بھی بہت دلچسپ تھی۔ فرانسیسی صدر کے ساتھ 300 لوگوں کا وفد بھارت آ رہا تھا، جن میں سے 60 بڑے بزنس مین اور فرانس کے تعلیمی اداروں کے 20 مالکان بھی شامل تھے۔ یہ تمام لوگ کاروباری معاہدے کرنے جا رہے تھے اور سرکوزی فرانس کے تاجروں کی اہمیت سے واقف تھے۔ چنانچہ سرکوزی اپنی گرل فرینڈ کو پیرس چھوڑ کر بھارت پہنچ گئے۔ یہ واقعہ فرانس کے لوگوں کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کے لیے ذاتی خواہش سے زیادہ ملکی مفاد کی زیادہ اہمیت ہے۔ پیرس کا کیٹاکوم یہ ایک زندہ قبرستان ہے۔ آپ 130 سیڑھیاں اترنے کے بعد وہاں پہنچیں گے جہاں گپ اندھیرے، اندھے غاروں اور موت کے سناٹے کے سوا کچھ نہ ہوگا، اور اوپر پورا شہر آباد ہے۔ آپ 5 منٹ میں سیڑھیاں اتریں گے اور زندگی سے آپ کا رابطہ کٹ جائے گا۔ موبائل ڈیڈ ہو جائیں گے، کریڈٹ کارڈ، پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور آپ کا نام، آپ کی شناخت، تمام چیزیں صفر ہو جائیں گی اور آپ 70 لاکھ مردوں کے درمیان زندگی کا معمولی سا نقطہ بن کر رہ جائیں گے۔ آپ کے سامنے 200 کلومیٹر طویل غار ہوگی اور ان غاروں کی دیواروں میں چنی ہوئی انسانی ہڈیاں اور سوختہ کھوپڑیاں اور قطرہ قطرہ ٹپکتی چھتیں۔ آپ دنیا کے محیط زیر زمین قبرستان میں کھڑے ہوں گے۔ پیرس کا کیٹاکوم جس کی دیواریں انسانی ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے بنی ہیں، آپ ہڈیوں کو چھو کر دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرف دیکھیں ہڈیوں کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ سایوں کے درمیان میلوں لمبے غار ہیں، نیچی چھت اور تنگ دیواروں والے پتھریلے غار جن کے اوپر پیرس شہر کی 19ویں ڈسٹرکٹ آباد ہے اور ڈسٹرکٹ میں زندگی پوری رفتار سے دوڑ رہی ہے۔
कैटाकोम्ब का तस्वर यहूदियों से आया और यहूदियों ने ये आर्ट मिस्री फ़िरौनों से सीखा। हुकूमत ने लोगों को भटकने से बचाने के लिए गारों में सलाखें भी लगा रखी हैं। सयाहों की बाकायदा काउंटिंग भी की जाती है। एक वक्त में 20 से ज़्यादा लोगों के गार में नहीं जाने दिया जाता। 20वीं सदी के शुरू में इन गारों को सयाहों के लिए खोल दिया गया। मकामी गाइड मशलों की रोशनी में लोगों को गारों में लेकर जाते थे। इस दौरान बेशुमार सयाह इन गारों में गुम भी हो गए और इन पर बाद अज़ां नावल भी लिखे गए और फिल्में भी बनी। इन गुमशुदा लोगों में बरतानिया के 25 सयाहों का एक ग्रुप भी शामिल था। ये लोग गार में उतरे और इसके बाद सूरज की रोशनी ना देख सके। इनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ चले गए, कोई नहीं जानता। ये 1903 का वाक़या है, लेकिन लोग आज भी इसका जिक्र करते हैं। ये गार 200 किलोमीटर तवील हैं। इनका सिर्फ 1 मील और 200 मीटर लंबा हिस्सा सयाहों के लिए खोला गया। आप सीढ़ियाँ उतरकर गार में उतरते हैं। 4 फुट चौड़े 6 फुट ऊंचे गार में तकरीबन 1 किलोमीटर सफ़र करते हैं। फिर उस जगह पहुँचते हैं जहाँ 3 अतराफ हड्डियों और खोपड़ियों के अंबार लगे। इस जगह गार की दीवारें हड्डियों से बनी हैं। हड्डी के ऊपर हड्डी, खोपड़ी के ऊपर खोपड़ी रखी है। उन्हें देखकर दिल लर्ज जाता है। इंसान इस जगह पहुंचकर रुक जाता है और सोचता है ये लोग भी कभी जिंदा होते होंगे, ये भी डरते होंगे, ये भी जिंदगी और जिंदगी के तकाज़ों के लिए लड़ते होंगे। उन्हें हसद भी महसूस होता होगा और रश्क भी। इनमें बदमाश भी होंगे, पहलवान भी, बुजुर्ग भी, बच्चे भी, आशिक भी, माशूक भी, अमीर भी, गरीब भी, कमज़ोर भी, ताकतवर भी, जालिम भी, मजलूम भी, ऊपर वाले हाथ के मालिक भी और फैले हुए हाथों के बेबस लोग भी। ये लोग भी हमारी तरह जिंदगी के पीछे लपकते होंगे और ये भी 100 साल की प्लानिंग करते होंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? ये बस हड्डियां और बेशनाख्त खोपड़ियां बनकर यहाँ पड़े हैं और हम जैसे मुतजस्सिस स्याह इनके साथ तस्वीरें बना रहे हैं। यह है ज़िंदगी की हकीकत। इस ज़िंदगी की हकीकत जिसे हम मुस्तकिल समझ बैठे हैं, जिसके लिए हम फ़िरौन बन जाते हैं। ये थी फ्रांस के मुतल्लिक़ वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।